سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے، یہ داستان ہے وقت کے صحیفوں سے، خلافت نور کی اس سورج جیسی سرزمین سے جہاں عقل و دانش کا پیکر منصف سلطان سلیمان ہاتھی دانت اور خالص سونے سے بنے تخت پر بیٹھ کر حکومت کرتا تھا۔ اس کی سلطنت خوشحالی اور امن کے دھاگوں سے بنی ایک خوبصورت چادر کی مانند تھی، جہاں ہر سو چین اور سکون کا راج تھا، لیکن خود سلطان کا ذہن اکثر ایک ہی چمکتے ہوئے دھاگے میں الجھا رہتا تھا، اور وہ دھاگا اس کے اپنے دربار کا ایک شخص تھا جس کا نام باسم تھا۔ باسم نہ تو کوئی جنگجو سپاہ سالار تھا اور نہ ہی کوئی دولت مند تاجر، بلکہ وہ ایک سادہ سا خطاط تھا جس کے ہاتھ سیاہی کو ایسی خوبصورت آیات اور اشعار میں بدل دیتے تھے کہ دیکھنے والوں کی سانسیں رک جاتیں۔ لیکن جو چیز اسے سب سے منفرد بناتی تھی وہ اس کا ہنر نہیں، بلکہ اس کے اندر موجود قناعت اور اطمینان کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر تھا۔ اس کا قہقہا صحرا میں کسی پوشیدہ چشمے کے بہنے کی آواز جیسا تھا، اور اس کا چہرہ ایک ایسے چاند کی طرح روشن تھا جسے کبھی گہن نہیں لگتا تھا، کیونکہ وہ ایک کھجور کے ذائقے میں، سورج کی گرمی میں اور کسی اجنبی کی مسکراہٹ میں اللہ کی برکت اور رحمت کو دیکھتا تھا۔ سلطان، جس کے باغات جنت کے باغوں کو شرمندہ کرتے تھے اور جس کے خزانے ہیرے جواہرات سے لدے ہوئے تھے، خود کو باسم کی سادہ، غیر متزلزل اور سچی خوشی پر رشک کرتا ہوا پاتا تھا۔ ایک دن اس نے اپنے سب سے قابل اعتماد وزیر اعظم حکیم انور کو طلب کیا، ایک ایسا شخص جس کی حکمت قدیم کنووں کی طرح گہری اور وسیع تھی۔ سلطان نے ٹھنڈی آہ بھر کر کہا، اے انور، میری مجلس دانش کے روشن ستارے، میں لشکروں کو حکم دیتا ہوں اور میرا کہا قانون ہے، لیکن میں وہ سکون نہیں خرید سکتا جو باسم کے دل میں بستا ہے۔ یہ میرے لیے ایک معمہ ہے۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ایسا کون سا طوفان ہے جو ایسی پرسکون روح کے پانیوں میں ہلچل مچا سکتا ہے، اور میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں اسے آزماؤں گا۔ دربار میں بہت سے لوگوں نے کوشش کی۔ حاسد اور عہدے کے بھوکے درباریوں نے سلطان کی خوشنودی حاصل کرنے کی امید میں باسم کو ایک اعلیٰ عہدے اور جاگیر کی پیشکش کی، لیکن اس نے عاجزی سے جواب دیا، میرا سب سے اونچا عہدہ میرے رب کے سامنے ہے، اور میری خوشی اس ہنر میں ہے جو اس نے مجھے عطا کیا ہے۔ انہوں نے دوسرے کاریگروں کی تعریف کر کے اس کے دل میں حسد کی آگ بھڑکانے کی کوشش کی، لیکن باسم نے سب سے پہلے ان کی مہارت کے لیے تالیاں بجائیں اور کہا، الحمدللہ، جس نے ہماری سلطنت کو ایسے باکمال لوگوں سے نوازا ہے۔ غرض، حسد اور سازش کا ہر تیر اس کی قناعت کی ڈھال سے ٹکرا کر پاشا پاش ہو جاتا۔ آخرکار حکیم انور، وہ دانا وزیر، خود تخت کے پاس آیا اور ادب سے جھکا۔ اے روئے زمین پر اللہ کے سائے، اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک تجربہ کرنا چاہوں گا جو بدنیتی پر نہیں بلکہ انسانی روح کی گہرائیوں کو سمجھنے کے لیے ہوگا۔ اگر اس سے وہ حکمت حاصل ہو گئی جس کی آپ کو تلاش ہے تو یہی میرا سب سے بڑا انعام ہوگا۔ سلطان، جو کہ نتیجہ جاننے کے لیے بے چین تھا، خوشی سے اس کی بات مان لی۔ اس رات جب آسمان پر ہلال کا چاند ایک خنجر کی طرح لٹک رہا تھا، وزیر نے ایک نرم مخملی تھیلی لی۔ اس کے اندر اس نے پورے 1000 نہیں بلکہ 999 چمکتے ہوئے سونے کے دینار رکھے، جن میں سے ہر ایک سولج کے پکڑے ہوئے ٹکڑے کی طرح چمک رہا تھا۔ وہ چپکے سے باسم کے سادہ سے گھر تک گیا، تھیلی کو دہلیز پر رکھا، دروازے پر ایک دستک دی اور سلطان کے محافظوں کے ساتھ اندھیرے میں چھپ گیا تاکہ دیکھ سکے کہ کیا ہوتا ہے۔ باسم، جو ایک پرسکون نیند سے بیدار ہوا تھا، اس نے ٹھنڈی رات کی ہوا میں دروازہ کھولا اور اس کی نظر دہلیز پر پڑی اس تھیلی پر پڑی۔ اس نے دائیں بائیں دیکھا لیکن سوئی ہوئی گلی سوا کچھ نہ تھا، اور اس کے لبوں سے نکلا، سبحان اللہ، بے شک میرا رب وہاں سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے انسان گمان بھی نہیں کر سکتا۔ وہ اس خزانے کو اندر لے آیا، اس کے ہاتھ خوف اور تشکر سے کانپ رہے تھے۔ اس نے اپنے اہل و خیال کو جمع کیا اور اس سنہری آبشار کو ایک جائے نماز پر انڈیل دیا۔ اس نے گننا شروع کیا، یہ منصوبہ بناتے ہوئے کہ یہ نعمت اس کے خاندان کی زندگی کو کیسے آسان بنائے گی اور اس میں سے غریبوں کو کتنا حصہ دیا جائے گا۔ ایک ایک کر کے اس نے چمکتے ہوئے سکوں کو گنا، لیکن جب وہ آخر تک پہنچا تو اس کی سانس رک گئی۔ 999۔ میں شاید مجھ سے گنتی میں غلطی ہوئی ہے، اس نے خود سے کہا، اور اس کے دل میں فکر کی ایک چھوٹی سی گرہ بن گئی۔ اس نے دوبارہ گنا، اس بار ذرا آہستہ، لیکن نتیجہ وہی نکلا۔ پھر ایک سرگوشی جیسے شیطان کا وسوسہ اس کے ذہن میں داخل ہوئی۔ 1000 ایک پرفیکٹ عدد ہوتا ہے، ضرور ایک سکہ باہر گر گیا ہوگا۔ وہ دروازے کی طرف بھاگا، تیل کے چراغ کی روشنی میں دھوت بھری زمین کو ٹٹولنے لگا،
اس نے اپنی بیوی اور بچوں کو بلایا اور ان کی پرسکون رات کی نیند ایک گمشدہ سکے کی مایوس کن تلاش میں بدل گئی۔ 999 نعمتوں کی خوشی اچانک ایک غیر موجود چیز کے سائے میں چھپ گئی۔ انہوں نے اس وقت تک تلاش کی جب تک کہ شہر میں فجر کی اذان نہ گونجنے لگی، لیکن وہ سکہ نہ ملا۔ اگلے دن دربار شاہی میں خطاط باسم کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں کی روشنی مدھم تھی اور اس کے کندھے جو ہمیشہ اطمینان سے سیدھے رہتے تھے ایک پریشان ذہن کے بوجھ کے تلے جھکے ہوئے تھے۔ سلطان نے یہ تبدیلی فوراً محسوس کر لی۔ سلطان نے نرمی سے پوچھا، باسم میرے دوست، تمہارا چہرہ جو ہمیشہ ایک کھلا ہوا پھول لگتا تھا آج مرجھایا ہوا کیوں ہے؟ کیا چیز تمہیں پریشان کر رہی ہے؟ باسم نے ایک گہری اور ٹھنڈی آہ بھری۔ عالیہ جاہ، ایک ہی رات میں مجھ پر رحمت بھی ہوئی اور آزمائش بھی۔ مجھے اپنے دروازے پر سونے کا ایک خزانہ ملا جو یقیناً آسمان سے ایک تحفہ تھا، لیکن افسوس وہ 1000 دینار کی تھیلی تھی اور اس میں سے ایک کم تھا۔ میرا سارا خاندان اور میں ساری رات اسے تلاش کرتے رہے اور اس ایک کھوئے ہوئے سکے کی سوچ نے میری نیند چھین لی ہے اور مجھے اپنی ہی لاپرواہی کا احساس کھائے جا رہا ہے۔ سلطان نے یہ سنا اور پھر اس کے چہرے پر ایک دھیمی حکیمانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے حکیم انور کی طرف اشارہ کیا۔ سلطان نے اعلان کیا، باسم، جان لو کہ تمہاری آزمائش ختم ہوئی۔ وہ تھیلی ہم نے تمہارے دروازے پر رکھی تھی اور اس میں شروع سے ہی صرف 999 دینار تھے۔ باسم حیرت سے سلطان کو تکتا رہ گیا اور اس لمحے کی ساری حکمت اس پر آشکار ہو گئی۔ حکیم انور آگے بڑھا، اس کی آواز پرسکون اور واضح تھی۔ عالیہ جاہ اور اے حاضرین محفل، انسانی نفس کی فطرت کا مشاہدہ کرو۔ اللہ نے اپنی لامحدود رحمت سے ہمارے بھائی باسم کو ایک ہی رات میں 999 نعمتیں عطا کیں، جو اس کی زندگی بدلنے کے لیے کافی تھیں۔ لیکن جس لمحے ذہن نے ایک غائب ٹکڑے کو محسوس کیا، وہ 999 نعمتیں بھلا دی گئیں اور تمام انرجی اور سکون ایک چیز کے پیچھے قربان کر دیا گیا جو وہاں تھی ہی نہیں۔ وزیر نے دربار کی طرف رخ کیا۔ یہی سب سے بڑا سبق ہے۔ ہم اللہ کی نعمتوں کے سمندر میں تیرتے ہیں، لیکن ہم اس چیز کے قطرے کو بھی جو ہمارے پاس نہیں ہے اپنا جنون بنا لیتے ہیں۔ اصل دولت، اصل بادشاہی ہزارواں سکہ حاصل کرنے میں نہیں، بلکہ اس دل کو پانے میں ہے جو ان 999 نعمتوں کے لیے شکر سے بھرا ہوا ہو جو آپ کے پاس پہلے سے موجود ہیں، کیونکہ شکر گزاری میں ہی تمہیں وہ سکون ملے گا جو کوئی خزانہ خرید نہیں سکتا اور کوئی چور چرا نہیں سکتا۔ اور اس طرح خلافت نور میں یہ راز کھلا کہ خوشی سب کچھ حاصل کرنے میں نہیں، بلکہ جو کچھ آپ کے پاس ہے اس پر شکر ادا کرنے میں ہے۔